بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم ایک نئے مسئلے کے اوپر بات کریں گے جو کہ موجودہ کرنٹ ایشو ہے فلسطین کے حوالے سے. فلسطین کے متعلق بہت سے مغالطے، بہت سی باتیں جو معاشرے کے اندر بعض اوقات سننے کو ملتی ہیں، ان میں سے چند ایک کا ذکر میں نے یہاں پہ کیا ہے. بالخصوص وہ لوگ جو مذہبی لبادہ اوڑھ کر مسجد اقصیٰ کے حوالے سے اور سرزمین فلسطین کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی کلیئرٹی ضروری ہے. اس میں ایک ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسجد اقصیٰ سے مراد مدینہ منورہ ہے، جو کہ قرآن کریم کی آیت جس میں معراج کا واقعہ ہوتا ہے، جس میں سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی. تو مذہبی ذہن رکھنے والے کچھ لوگوں نے یہ اس میں توجیہ پیدا کرنے کی اور مغالطہ ڈالنے کی کوشش کی کہ یہاں میں جو مسجد اقصیٰ سے مراد مدینہ منورہ ہے. پہلی نے بات یہاں پہ پہلا مغالطہ ذکر کیا، پہلی بات ذکر کی کہ مسجد اقصیٰ سے مراد مدینہ منورہ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کچھ لوگوں نے کہ مسجد حرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی یعنی مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مائگریشن کا جو واقعہ ہے، اس کے اندر اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے. اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم دوسرا مغالطہ یا دوسری بات جو فلسطین کے حوالے سے بالخصوص کی جاتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی جو قبلے کی حیثیت ہے وہ کیا ہے، کہ کبھی یہ قبلہ اول مسلمانوں کا رہا بھی ہے کہ نہیں رہا. پھر تیسری بات، مسجد اقصیٰ یہودیوں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے. چوتھی بات، یہ سرزمین تو بنی اسرائیل کی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر آپ علیہ السلام کے اولاد حضرت یعقوب کی وہاں پہ ہونا، اور پھر ان کے ہی سارے اسی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں چھوڑ کر آئے تھے، اور وہ جگہ مکہ المکرمہ بنی تھی، جہاں ہمیں یہ بالکل کلیئرٹی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجرہ کے سپورٹ کر کے جب آئے تھے، تو وہ جگہ جہاں پہ پانی کا کنواں پھر پانی کا چشمہ پھوٹا تھا، وہ وہی ہے جو آج مسلمان جو ہے جہاں پہ آب زمزم جس کو بولتے ہیں، جہاں سے آج مسلمان اس سے برکات حاصل کرتے ہیں. تو اس سے مراد جو ہے یہ سرزمین جو ہے، یہ پھر چونکہ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلسلہ نبوت ہے حضرت اسماعیل سے چلا، تو اس سے یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے سرزمین
تو یہ تو مکہ عرب والی زمین جو ہے سرزمین یہ مسلمانوں کی ہوئی، اور باقی جو ہے وہ بنی اسرائیل کی. اس کے اوپر بات کریں گے. پھر اس کے بعد عبادت کا حق جو ہے وہ تو صرف یہودیوں کا ہے. اس میں جب ہے ہی سرزمین بنی اسرائیل کی تو پھر اس میں حق بھی انہیں کا ہوگا. اس کے اوپر بات کریں گے. پھر ہم قیام اسرائیل امر ربی ہے، چونکہ کوئی بھی بات جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی. تو جب اسرائیل کا وجود ہونا تھا تو یہ تو اللہ کا حکم تھا، اس لیے اسرائیل موجود ہے، تو اس لیے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. تو یہ کچھ مذہبی رنگ دے کر فلسطین کے حوالے سے، مسجد اقصی کے حوالے سے کچھ باتیں معاشرے کے اندر انجیکٹ کی جا رہی ہیں جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے آئیے ہم مسجد اقصی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مسجد اقصی سے جو مراد کیا واقعی مدینہ منورہ ہے. یہ ایک غلط بات جو معاشرے کے اندر انجیکٹ کی جا رہی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے کہنے والے جو اس سے مراد مدینہ منورہ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ ہے، تو آیا کہ ان کی حیثیت، کہنے والے کی حیثیت کیا مسلم کی ہے یا غیر مسلم کی ہے؟ اگر تو کہنے والے کی حیثیت مسلم کی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو اپنے ایمان کی طرف دیکھنا ہوگا کہ جو ایک پوری امت شروع سے لے کر آج تک جس جگہ کو معراج کا واقعہ جب بھی بیان ہوتا ہے تو جس جگہ کو بیان کیا جاتا ہے قرآن کریم کے حوالے سے، اس سورہ کے حوالے، سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے جو بتایا جاتا ہے وہ یہی بتایا جاتا رہا اور بتایا جاتا ہے کہ اس سے مراد مسجد اقصی ہے. اور پھر احادیث اس کے ساتھ اگر دیکھی جائیں تو احادیث کی کتابیں بڑی پڑی ہیں جس کے اندر موجود ہے کہ اس سے مراد وہی بلاد شام اور وہی جگہ ہے جو آج فلسطین کے اندر جو مسجد ہے مسجد اقصی، اسی کا ذکر جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے. تو مسلمان یہ مانتا ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری کیا، کیونکہ انبیاء اور رسل کے بغیر انسان ہدایت نہیں پا سکتا. تو یہ بھی مانتا ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے. آپ کی لائی ہوئی ہدایت تا قیامت محفوظ رہے گی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امت کا متوارث علم اور فہم غلط نہیں ہے. یعنی امت اس بات پہ اس وقت سے لے کر آج تک متفق ہے کہ اس سے مراد مسجد اقصی ہی ہے، مدینہ منورہ نہیں ہے. صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اس سے مراد مدینہ منورہ نہیں ہے بلکہ مسجد اقصی ہی ہے. چنانچہ کسی مسلمان کے لیے یہ ماننے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ جسے امت مسلمہ ہمیشہ سے مسجد اقصی کہتی اور مانتی رہی ہے وہی مسجد اقصی ہے. اگر کوئی شخص امت کے اس متوارث فہم کو غلط کہہ رہا ہے تو بار ثبوت تو اسے ثبوت دینا چاہیے. مطالبہ تو اس سے ہوگا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مسجد اقصی کو ہم مسجد اقصی کیوں کہتے ہیں. مطالبہ تو اس سے ہونا چاہیے کہ اسے مسجد اقصی کیوں نہ کہا جائے. اور ایسا ثابت کرنے کے لیے اس سے یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ امت کا یہ متوارث فہم کب سے غلط ہوا. بتانا یہ اب اگر کسی نے یہ بات انجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس سے مراد تو مدینہ منورہ ہے تو اب بتانا ہوگا کہ امت کو کہاں غلطی ہوئی کہ جو وہ مدینہ منورہ سے اس کو مسجد اقصی کی طرف لے کر گئی. یہ کس دور کی بات ہے، کہاں امت کو ٹھوکر لگی، یہ بتائیں ذرا. اور پھر حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثیر تعداد میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موجودگی میں شام کا سفر کیا اور وہاں پورے اہتمام سے مسجد کو آباد کیا، اور پھر امویوں نے وہاں پہ مسجد جو بنائی، آخر کیوں امت مسلسل اسے مسجد اقصی اور قبلہ اول کہتی اور مانتی آئی ہے؟ یہ تو بتانا، یہ تو سوال ان سے ہوگا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ، اس سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ پھر ہم آتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، جو جس میں معراج کی بات ہوئی، تو اس میں اگر دیکھا جائے، ہم دوبارہ آیت کو ذرا پڑھتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو معراج کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت بخشی ہے، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب یہ جو بات ہے قرآن کریم میں، یہ جو برکات کی بات جہاں بھی ہوئی ہے، یہ 4 مقام ایسے ہیں جہاں پہ یہ الذی بارکنا حولہ یعنی برکتوں کی بات کی ہے۔ وہ 4 مقامات ہیں، اور وہ چاروں کے چاروں بلاد شام، یعنی یہی وہ جگہ بنتی ہے جو کہ فلسطین کی جگہ ہے۔ اگر ہم سورہ اعراف کی بات کریں تو جس وقت فرعون کہ ڈوبنے کی بات ہو رہی تھی، بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں سکونت کی توفیق دی گئی، جس کے ارد گرد اللہ نے برکت بخشی۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 137، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها الذي باركنا فيها، الذي باركنا فيها، اس کا ذرا ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ انبیاء کی بات کر لیتے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظالم قوم سے نجات دلا کر اس سرزمین میں لے گیا، جس میں اس نے سب جہانوں کے لیے برکتیں رکھی۔ وَنَجَّيْنَاهُ، یعنی ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ جس سرزمین میں اللہ نے برکت رکھی تمام عالمین کے لیے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو بارکنا فیہا کی بات ہوئی کہ جس میں برکتیں رکھی گئیں، للعالمین، تمام عالمین کے لیے، تو وہ کون سی جگہ تھی؟ کیا وہ مدینہ منورہ؟ بتا دیا، نجیناہ ولوطا، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، وہ تو کبھی مدینہ منورہ تشریف ہی نہیں لائے۔ اس سے اگلی بات جو بھی سورہ انبیاء ہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوائیں یوں مسخر کی تھیں کہ وہ ان کے حکم پر اس سرزمین کی طرف چلتے، جس میں اللہ نے برکتیں رکھی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، آیت نمبر 81 کو دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ کہاں پہ تھے؟ وہ بھی فلسطین میں تھے۔ یہی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا جو بقیہ کام تھا مسجد اقصی کا، اس کو کمپلیٹ کیا، اور پھر ایک بہت خوبصورت دعا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا بھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی تھی مسجد حرام، مسجد اقصی کو بنانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی تھیں۔ ابھی مسجد اقصی کو بنانے کے بعد نہیں، بلکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی انہوں نے اپنی سلطنت کا آغاز نہیں کیا تھا،
اس میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم، میں تیری ذات سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ جب بھی مجھے ایک حاکم بنایا جائے، جب بھی مجھے کسی فیصلے کا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی اختیار دیا جائے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو میں حق پر فیصلہ کروں، پہلی بات۔ دوسری دعا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری مانگی، وہ یہ تھی کہ مجھے ایسی سلطنت اور ایسی حکومت عطا فرما جو اس سے پہلے نہیں کسی کو عطا کی گئی اور نہ ہی کسی کو بعد میں عطا کی جائے۔ اور تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مانگی، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ اے پروردگار عالم، جو اس مقدس سرزمین اور مقدس جگہ پر آ جائے، اس مسجد کے قریب آ جائے، اے پروردگار عالم، جو اس احاطے میں بھی آ جائے تو اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دینا، اس کو اس کی بخشش فرما دینا۔ تو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی 2 دعائیں قبول کر لیں، اور تیسری دعا کے لیے میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تیسری دعا بھی قبول فرما لے گا۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت اور نقطے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دونوں دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبول ہو گئی، اور تیسری جو دعا ہے کہ جو اس کے سراؤنڈنگ میں بھی چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا، وہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی قبول ہو۔ اس میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، یہ جو بات ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو مسجد اقصی تو یہودیوں کی ہے، یہاں سے ہی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اصل میں یہ فیصلہ دینا تھا۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ جانا جائے کہ یہ یہودیوں کی ہے، بنی اسرائیل کی ہے، تو اس لیے تو کہا کہ جو آئے حضرت سلیمان کی یہ دعا ہوئی ہے کہ یہ تو جو بھی اس کے سراؤنڈنگ میں آئے گا وہ بخشا جائے گا۔ اللہ نے اس کا جو بخشنے کا حق ہے وہ سپرد کر دیا ہے۔ امید کون کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتمی بات جو کی جا رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا فیصلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، تب جا کے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی جو تیسری دعا ہے وہ بھی قبول کر لے گا۔ بات میں کر رہا تھا کہ اس آیہ کریمہ میں آیت نمبر 81 کے اندر جو برکات کی بات ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وہ بھی وہی سرزمین ہے جس کو فلسطین کہا جاتا ہے۔ اب ان چاروں مقامات پر جس طرح اس سرزمین سے مراد بلاد شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی مسجد اقصی سے مراد الذی بارکنا حولہ، اس سے مراد بھی وہی مسجد ہے جو اس علاقے میں تھے۔ پھر اگر ہم اس آیت کے بعد احادیث کی طرف آئیں، یہ تو آیت کی بات تھی کہ آیت میں نے بتا دیا کہ اس آیت سے مراد الذی بارکنا حولہ، یہ وہی جگہ بنتی ہے جو فلسطین کی ہے، اس سے مراد مدینہ منورہ نہیں لیا جا سکتا۔ اور اس کے ساتھ 4 مقامات وہ گنوا دیے جو الذی بارکنا حولہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے کہاں پہ ہیں؟ وہ بلاد شام اور فلسطین کے علاقے میں، اور وہ وہی مقام جو مسجد اقصی ہے۔ اس کے علاوہ ہم احادیث کی طرف آتے ہیں، کثیر حدیثیں موجود ہیں اس واقعے کے اوپر، معراج کے اوپر، بہت ساری حدیثیں اور صحیح حدیثیں موجود ہیں، جس میں کسی قسم کو کوئی شبہ ہے وہ باقی رہتا ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اس سے مراد فلسطین والا وہ علاقہ ہے جہاں پہ مسجد اقصی، وہ جو
واقعہ آپ نے بھی وہ سنا ہوگا جس میں وہ چیلنج کیا گیا تھا، بتا کہ آپ اس کے جو ہیں وہ اس کی ونڈوز کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے بھی بتا رہے ہیں، اس کی ونڈوز بھی بتا رہے ہیں، اور پھر اینڈ پہ جو کہا گیا کہ ایک قافلہ جو ہے وہ فلاں ٹائم پہنچے گا، فلاں تین قافلے اور تینوں کے ٹائم بتا دیے، تو وہ بلاد شام اور وہی فلسطین والا سارا سینیریو اس حدیث میں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں آگے مسلسل آگے سورہ بنی اسرائیل ہی کو دیکھا جائے، تیسری بات کرنے جا رہا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل کو دیکھا جائے تو مسلسل جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ تفصیلی بحث ہوئی ہے، ان پر شدید تنقید کی گئی ہے، وہ اس حقیقت کے لیے مزید دلیل بن جاتی ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ اس وقت مسجد تھی ہی نہیں، ویسے مسجد کیوں کہا گیا؟ ایک تو قرآن کریم میں مسجد کا لفظ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ کئی مقامات ایسے بھی ہیں جہاں یہ محض عبادت گاہ کے مفہوم میں ہے، وہ عبادت گاہ کفار کے کنٹرول میں ہی کیوں نہ۔ جس وقت یہ معراج کا واقعہ ہوا اس وقت یہ جو جگہ تھی، جو مسجد اقصی تھی، وہ کن کے کنٹرول میں تھی؟ وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تو نہیں تھی۔ تو یہ ایک مغالطہ ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کے اس میں تھی ہی نہیں تو مسجد تو مسلمان کہتے ہی نہیں، یہ تو ساری مسلمان مسجد کا نام دیتے ہیں، وہ تو مسجد کا نام دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس سے مراد مسجد اقصی وہ والی جگہ نہیں ہے۔ تو یہاں کہنے کی بات، بتانے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو مسجد کا لفظ ہے، صرف یہ جو خاص ایک مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو مسجد کا لفظ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی ہے، یہ خاص مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں یہ محض عبادت گاہ کے مفہوم میں ہے۔ وہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو، اس کے لیے مسجد، خواہ وہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی ہو، قرآن نے اس کو بھی مسجد کہا، خواہ وہ عبادت گاہ کفار کے کنٹرول میں ہی کیوں نہ ہو، جو اس وقت کفار کے کنٹرول میں تھی۔ جہاں تقابل کے لیے کئی الفاظ آئے ہیں تو اس ایک مقام پر یقیناً مساجد سے مراد مسلمانوں ہی کی مساجد ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہود و نصارہ میں کفر، شرک یا بدعات تو بعد میں آئی، اور اصلاً تو یہ مسلمان ہی تھے، اور ان کی عبادت گاہیں اصلاً مساجد ہی تھیں۔ اس لیے اسی سورہ بنی اسرائیل میں اس آیت سے صرف 5 آیات کے بعد آیت نمبر 7 کو دیکھیں، اسی مقام کو یعنی یہود کی عبادت گاہ کو مسجد کہا گیا۔ دیکھیں وَلِيُدْخِلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب یہودیوں کی وہ عبادت گاہ تھی، اس کو بھی مسجد کہا گیا۔ اب یہ بات ذہن سے ہٹ جانی چاہیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس وقت تو چونکہ وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں تھی تو اس کو مسجد کیسے کہہ دیا؟ تو مسجد جو مسلمانوں کے عبادت گاہ کو بولا جاتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن میں مسجد کا لفظ جو ہے وہ جنرل عبادت گاہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور ہم نے آیت نمبر 7 میں اس کو دیکھ لیا۔ اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 کو دیکھیں، وَلِيُدْخِلَ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تاکہ وہ اس مسجد میں فاتحانہ داخل ہوں جیسے وہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے۔ اب اس کو ذرا آپ اگلی آیات کو پڑھ لیں۔ اگر اس آیت میں مسجد سے مراد وہ ہیکل ہے جو فلسطین میں تھا، اور یقیناً وہی مراد ہے، تو 5 آیات پیچھے یعنی آیت نمبر 1 جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے، پہلی آیت ہے، اسی مقام کو مسجد کہنے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مسجد اقصی، تو اس کو مسجد کہنے میں کیا اعتراض ہے؟ باقی رہا یہ سوال کہ مسجد کب بنی اور کب اس نے قبلے کی صورت اختیار کی، اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں ذرا پوائنٹ نمبر 2 کی طرف، جو دوسری بات تھی کہ مسجد اقصی کو کبھی قبلے کی حیثیت تھی یا نہیں تھی۔ یہ ایک
سادہ لوگ انسانوں کے ذہنوں میں یہ بھی بات ڈالی جا رہی ہے کہ مسجد اقصی یہ اس کی حیثیت قبلے کی رہی ہے یا نہیں رہی ہے. اس حوالے سے یہ پوائنٹ نمبر 2 ہم دیکھنے جا رہے ہیں، یعنی مسجد اقصی اور قبلے کی حیثیت، کہ کیا مسجد اقصی جو ہے اس کو قبلے کی حیثیت رہی ہے کہ نہیں رہی. جب ایک دفعہ یہ دکھایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج جس مسجد اقصی سے شروع ہوا تھا وہ بیت المقدس ہی ہے، اس کے بعد دوسرا مقالدہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا مرکز کعبہ تھا تو بیت المقدس کب مرکز بنا، کیسے قبلہ کہلایا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام ملت جو ہے ان کا مرکز تو کیونکہ حضرت اسماعیل وہاں پہ آئے، وہاں پہ ہی وہ چشمہ پھوٹا اور سارے معاملات وہاں ہوئے، اور وہیں سے آگے نسل انبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ساری آگے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل میں آئے. تو پھر بیت المقدس جو ہے وہ کیسے قبلہ بن گیا اور کب بنا. اس سوال سے مقصود یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ بیت المقدس تو کبھی مسلمانوں کا قبلہ رہا ہی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا مرکز کعبہ تھا، تو قرآن و سنت کے ماننے والوں کے لیے تو ایک مسلم حقیقت ہے. البتہ یہ سوال کہ بنی اسرائیل کا تعلق کب کعبہ سے ٹوٹ گیا، دراصل بنی اسرائیل کی کتب مقدسہ اور ان کی تاریخ سے ناواقفیت کی بنا پر پیدا ہوتا ہے. اصل حقیقت تک رسائی کے لیے درج ذیل نکات ضروری ہیں. نمبر 1، یہ باتیں اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے کچھ باتیں جو ہیں وہ ان کو سمجھنا ضروری ہے. ان میں سے پہلی بات، اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ پوتے ہیں. بنی اسرائیل آپ ہی کی اولاد ہے، حضرت یعقوب کی اولاد ہے. بائبل سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن کریم کے اشارات اور احادیث کی تفصیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ کنعان یعنی فلسطین میں مقیم تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں. بات ہے یہ ابھی ہم نے بات کی کہ حضرت ابراہیم کے 2 صاحبزادے، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق. اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے اور حضرت اسحاق وہ کنعان یعنی فلسطین میں آباد. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق میں سے حضرت یعقوب ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل جو ہے اسرائیل. حضرت یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر ہجرت کر گئے جب آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں اقتدار نصیب ہوا. یہ تو ہسٹوریکلی ہمیں پتہ ہے کہ حضرت یعقوب کنعان یعنی فلسطین سے مصر کی طرف چلے گئے. اس کے بعد اگلے تقریباً 500 سال تک بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں مقیم رہے. ابتدائی کچھ عرصہ خوشحالی کا تھا، لیکن مصری نسل پرست گروہ کی حکومت آ گئی اور ان کے بادشاہ فرعونوں نے بنی اسرائیل پر مظالم ڈھانے شروع کیے. انہی مظالم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. بنی اسرائیل یہ کہاں پہ حضرت یعقوب مصر میں چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور پھر یہ اس کے بعد یہ جو ایک اچھا دور تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ فرعونیت کا دور دوبارہ سے شروع ہوا تھا، اور انہی فرعونیت کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں انبیاء علیہ السلام کی ان ہسٹری کو بھی دیکھیں گے، لیکن چونکہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کو ہم جلدی سے کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کشمکش کے دور میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر اس وقت کے فرعون کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ ایک کشمکش رہی. اس کشمکش کے دور میں بنی اسرائیل میں اجتماعی
نظم پیدا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ مصر میں عبادت کے لیے کچھ گھروں کو خاص کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو قبلے کی حیثیت دیں۔ سورہ یونس کو پڑھیں، آیت نمبر 87۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ ٹھیک ہے، بائبل میں موجود ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلے کا رخ بہرحال کعبہ ہی کی طرف بنتا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وَأَخِیهِ حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ مصر میں عبادت کے لیے گھروں کو خاص کر دیں اور اپنے گھروں کو قبلے کی حیثیت دیں۔ پھر نمبر 2 دیکھیں، پوائنٹ نمبر 2 سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر جب بنی اسرائیل نے مصر سے ہجرت کی اور انہیں مقدس سرزمین میں داخلے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور جہاد سے گریز کی راہ کیا کہ اس پر انہیں 40 سال تک صحرا نوردی کی سزا دی گئی۔ اس صحرا نوردی کے دوران میں بھی اجتماعیت برقرار رکھنے کے لیے مرکزی خیمہ ہوتا تھا، اور اس خیمے کی تفصیلات جس طرح بائبل میں دی گئی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔ جو گھر بنائے گئے مختلف، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بات کے لیے گھر بنائے، ان کی ڈائریکشن کا کس طرف تھی؟ قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف۔ اور پھر جو دوبارہ مصر سے مائگریشن کی فلسطین کی طرف جانے کی، تو وہاں جو جہاد سے جو گریزاں ہو کر ایک صحرا میں جب پڑاؤ کیا گیا تو وہاں پہ اجتماعیت کے لیے جو خیمہ بنایا گیا، اس خیمے کی تفصیلات جو بائبل کی بات کریں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا رخ کس طرف تھا؟ کعبے کی طرف ہوتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ جب بالآخر بنی اسرائیل بلاد شام میں داخل ہو گئے تو اگلی کئی صدیوں تک ان کے ہاں کوئی ایسی مرکزی عبادت گاہ نہیں تھی جس سے قبلے کی حیثیت حاصل ہو، تاکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان اور بے مثال اقتدار بخشا تو آپ نے فلسطین میں بڑی عبادت گاہ بنائی، جسے ہیکل یا مقدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہیکل سے اس کی گراؤنڈرز اور مقدس سے اس کی سینسٹیٹی کا اظہار ہوتا ہے، یعنی کیتھولک بائبل میں ہیکل اور پروٹسٹنٹ بائبل میں مقدس کے لفظ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کیتھولک بائبل اور پروٹسٹنٹ بائبل، ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو کیتھولک والے کی بائبل کے اندر ہیکل کا لفظ جو ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اور پروٹسٹنٹ بائبل کو میں مقدس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بائبل میں موجود تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مرکزی عبادت گاہ کی تعمیر کے وقت بھی اس امر کو یقینی بنایا گیا کہ اس کا رخ کعبے کی طرف ہو۔ انبیاء بنی اسرائیل کے کئی صحف میں، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بھی مکہ مکرمہ اور حج بیت اللہ کی حسرت یا اس کی عملاً ادائیگی کا ذکر ملتا ہے۔ جب مزید تقریباً 3 صدیوں بعد 6 صدی قبل از مسیح میں بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل مقدس کو ڈھایا دیا اور یہود کو غلام بنا کر بابل لے گیا، تو یہ یہود کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ ہیکل یا مقدس کی یاد اور واپس فلسطین جا کر اسے آباد کرنے کی خواہش نے اب یہودیت میں مرکزی حیثیت اختیار کر لی۔ یوں کہیں کہ اب ہیکل یا مقدس ان کا قبلہ ہو گیا۔ تلمود بھی اسی دور میں لکھی جانے لگی اور یہودیت نامی مذہب کی تشکیل بھی اسی دور میں ہوئی۔ جب بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر کے
حضرت سلیمان کا جو ہیکل سلیمانی یا جس کو مقدس کا نام دیا جاتا ہے، ایک کیتھولک کے مطابق ہیکل اور پروٹیسٹنٹ بائبل کے مطابق مقدس، ان کو وہاں اس کی یاد آئی اور واپس فلسطین جا کر اسے بات کرنے کی خواہش بنی، تو اب یہودیت میں جو مرکزی حیثیت اختیار کر لی تھی وہ، اور قبلہ مقدس ان کا قبلہ ہو گیا. یوں کہیں کہ اب اس وقت جب وقت نصر کا یعنی دور کے اندر اس وقت قبلہ جو ہے وہ بننا شروع ہوا. یہ بات یاد رہے کہ بہت پہلے سے بنی اسرائیل میں اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی رہی جو مرکزی عبادت گاہ کی تعمیر کے خلاف ہے، اور اس کی تعمیر کے بعد بھی اس سے الگ تھلگ رہے. سامری فرقہ اس کی ایک مثال ہے. بابل جلا وطنی کے دور میں بھی یہود میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی رہی جو ہیکل یا مقدس اور فلسطین کے ساتھ جذباتی وابستگی نہیں رکھتے تھے اور اپنی نئی حالت پر راضی تھے، یا نئے امکانات اور نئی دنیاؤں کی تلاش میں تھے. ایسے لوگ دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے. لیکن بہرحال یہود میں اکثریت کا تعلق ہیکل یا مقدس اور فلسطین کے ساتھ جڑا رہا. تقریباً 100 سال بعد جب انہیں واپس فلسطین میں آباد ہونے کا موقع ملا تو ان کی بڑی تعداد واپس ہجرت پر آمادہ ہوگی اور بڑی مشکلات کے بعد بالآخر وہاں سکونت کرنے میں کامیاب ہوگی. ایک دفعہ پھر ہیکل مقدس کی تعمیر بھی کی گئی اور اب یہی ان کا مرکز قرار پایا. جب حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو یہ اسی دوسرے ہیکل یعنی مقدس کا دور تھا، اور آپ کے متعلق انجیلوں میں تفصیل سے بتایا گیا کہ آپ نے ہیکل مقدس کی تباہی کی پیش گوئی بھی کی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری ان سے لے کر ایک اور قوم کے سپرد کی جائے گی جب آخری نبی آئیں گے. آپ نے ان کا آخری نبی کا نام احمد بھی بتایا اور ان کو کونے کا پتھر قرار دیا، وہ پتھر جس کے بغیر عمارت ادھوری رہتی ہے اور جب وہ لگایا جائے تو عمارت پوری ہو جاتی ہے، جس کے بعد آپ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات ملتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے دعوت کے آخری دنوں میں ہیکل مقدس میں جا کر وہاں جاری بےہودگیوں سے ہیکل یا مقدس کو صاف کرنے کی کوشش کی، اور یہود کے احبار اور رؤسا سے کہا کہ تم نے خدا کے گھر کو ناپاک کر دیا. پھر رومیوں نے 70 عیسوی میں دوبارہ ہیکل یا مقدس کو ڈھایا، البتہ اس کی ایک دیوار کا کچھ حصہ باقی رہا جسے یہود دیوار گریا کہتے ہیں. یہی دیوار گریا بعد کے یہود کے لیے قبلے کی حیثیت اختیار کر گئی اور ابھی تک اسے یہی حیثیت حاصل ہے. جو دیوار گرائی گئی، ٹھیک ہے، رومیوں نے گرائی، اسے دیوار گریا کہتے ہیں. یہی دیوار گریا بعد کے یہود کے لیے قبلے کی حیثیت اختیار کر گیا اور ابھی تک اس سے یہ حیثیت حاصل ہے. اب پتہ چلا کہ یہ جو قبلے کی حیثیت جو ہے بیت المقدس جو کی کیا ہے، کس طریقے سے اس کو قبلہ بنایا گیا. اب مسجد اقصی کا قبلہ کا ہمیں سمجھ آ گئی کہ کب کس طریقے سے اس کو قبلہ بنایا گیا. رومیوں کے حملے کے بعد یا دیوار جو گرائی گئی تھی، جب مسجد اقصی کو گرایا گیا تھا، اس جو